بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، ہمارے ملک کی بنیاد یعنی ہمارا ملک ایک پاکیزہ نظریے کے تحت آزاد ہوا ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا ملک دین اسلام کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے، اور ہمارے بڑوں نے اس نظریے کو اور اس مقصد کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ہمارے بڑوں نے بڑی امانت داری اور ذمہ داری کے ساتھ آنے والی نسلوں کو یہ بات بتائی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں آج یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے ملک کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے، دین اسلام کی بنیاد پر ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ لیکن دوستو عزیزو، اس وقت بھی اور اب بھی اور آئندہ بھی دشمنوں کو یہ بات برداشت نہیں ہے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کو ختم کر دیا جائے۔ اس میں تو وہ ناکام ہوئے، کامیاب نہ ہو سکے، تو اگلی کوشش یہ ہے، اگلا اسٹیپ ان کا یہ ہے کہ اس ملک کے نظریے کو بدل دیا جائے، کیونکہ جب اس ملک کے نظریے کو ہم بدل دیں گے تو اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہوگا، یہاں جو اسلامی قوانین نافذ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اسلامی قوانین میں ایک بہت اہم حکم اور بہت ہی اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے سزائے موت، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ڈائریکٹ بھی کوشش کی گئی ہے، انڈائریکٹ بھی کوشش کی گئی ہے، بالواسطہ بھی کوشش کی گئی ہے، بلا واسطہ بھی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ ناکام رہے۔ تو انہوں نے اب اس انداز سے کوشش کرنا شروع کر دی ہے کہ پاکستان کے مقصد کو اور نظریے کو بدلنے کی کوشش کی جائے، عوام میں اس بات کو پھیلایا جائے، عوام میں اس بات کو عام کیا جائے۔ جب عوام کا یہ ذہن بن جائے گا تو پاکستان کے مقصد کو بدلنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، عوام ہی اہم ہوتی ہے۔ تو اس بات کی انہوں نے کوشش کرنا شروع کی، اور لوگوں میں اس بات کو اجاگر کیا، ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان کی بنیاد کلمہ نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی بنیاد روٹی کپڑا مکان ہے۔ اب بتاؤ، روٹی کپڑے مکان کی بنیاد پر بھی کوئی ملک آزاد ہوتا ہے؟ کیا ہندوستان میں ہمیں روٹی کپڑا مکان نہیں مل رہا تھا؟ اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہمارے بڑے ایسے تھے جو کئی ایکڑ زمینیں چھوڑ کر آئے، اور نقدی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نقدی چھوڑ کر آئے۔ کیا ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں؟ اور آج بھی بہت سارے مسلمان وہاں پر ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ مالدار ہیں، اور وہاں کے ہندوؤں سے زیادہ ماشاءاللہ اچھی حالت میں ہیں۔ تو اس ساری بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، الزام، اور اتنی بڑی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو عزیزوں کی، جس کے لیے سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں قربانیاں دی گئی ہیں، لاکھوں شہید ہوئے ہیں۔ صرف بڑے نہیں شہید ہوئے، چھوٹے بھی شہید ہوئے ہیں، صرف مرد شہید نہیں ہوئے، عورتیں بھی شہید ہوئی ہیں۔ تو اس کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اور ملک آزاد ہونے کے بعد ہمارے ملک پاکستان کے نمائندے جہاں کہیں بھی گئے ہیں اس ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے، جس ملک میں بھی گئے ہیں، تو وہ اسی عنوان کے تحت گئے ہیں کہ ہم اس ملک سے آئے ہیں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کلمے کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے، اور دین کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے۔ ہم اسلامی ملک کے نمائندے ہیں، ہم ملک پاکستان کے نمائندے ہیں۔ اور لفظ پاکستان کو جب ہم دیکھتے ہیں، پاکستان کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے شروع میں لفظ پاک ہے، پاک زمین، پاک دین، پاک اسلام، یہ بھی اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے گورنمنٹ کے اداروں میں دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کی آیت اور اس طریقے سے احادیث کا مفہوم ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے، یہ بھی اس بات کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز وغیرہ میں ہم دیکھیں گے تو وہاں بھی اس طرح کے مفہوم، کہیں آیت کے مفہوم ہیں اور کہیں احادیث کے مفہوم ہیں، یہ بھی اس بات کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو ملک کی بنیاد ہے وہ اسلام ہے۔ اسی طریقے سے دوستو عزیزو، ہم اپنی جو ہمارے اسکول کا نصاب ہے اس میں ہم دیکھیں گے تو اسلامیات کا لازمی ہونا، اسی طریقے سے کچھ احادیث کا لازمی ہونا، اسی طریقے سے کچھ آیتوں کا لازمی ہونا، یہ بھی اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے۔ تو دوسرا عزیزو، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک کی بنیاد اسلام نہیں ہے بلکہ روٹی کپڑا مکان ہے؟ کسی اندھے کو بھی میرے دوستو عزیزو اگر ہم بتائیں گے تو اندھا بھی اس بات کو نہیں مانے گا، کسی جاہل کو بھی بتائیں گے تو جاہل بھی اس بات کو نہیں مانے گا، کسی بیوقوف کو بتائیں گے تو وہ بیوقوف بھی اس بات کو نہیں مانے گا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے، اور آخر کار جو محنت
ہمارے خلاف کی جا رہی ہے، جو کوششیں ہمارے خلاف کی جا رہی ہیں، وہ کس وجہ سے کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے۔ جیسے ہی یہ نظریہ ختم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کمزور ہو جائیں گے اور ان کا دین بھی کمزور ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میرے دوست عزیزو ایک عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے، اس انداز مختلف انداز سے۔ اس میں سے ایک انداز یہ بھی ہے کہ اس کے نظریے کو تبدیل کیا جائے۔ نہیں دوست عزیزو، آسان نہیں ہے، کیونکہ لاکھوں مسلمانوں کا خون اس کی بنیاد میں ہے، اور جس کی بنیاد میں شہداء کا خون ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کبھی برباد نہیں کرتے، اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ اس کو ناکام نہیں ہونے دیتے دوست عزیزو۔ اور ہمارے جو ملک کا نظم و ضبط ہے، یعنی ہمارے ملک میں جو بد نظمی ہے اور بے اصولی ہے، اور ہمارے ملک میں جو لاپرواہیاں ہیں اور لاقانونیت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ملک باقی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا، تو کبھی ہم سوچیں کہ آخر اس میں ایسا کیا راز ہے؟ تو اس کے علاوہ ہمیں کوئی بات نہیں ملتی کہ اس ملک کی بنیاد میں شہداء کا خون ہے، اور جس ملک کی بنیاد میں شہداء کا خون ہوتا ہے اللہ پاک اس کی براہ راست حفاظت کرتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ملک کو بچایا ہوا ہے میرے دوست عزیزو۔ تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت مسلمان ہونے کی بھی اور بحیثیت پاکستانی ہونے کی بھی، کہ ہم اپنے اس ملک کے نظریے کی بھی حفاظت کریں، اس کا دفاع کریں اور اس کو عام بھی کریں، جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا کہ اس کے مقصد کو باقی رکھا اور اس کو عام کیا، اور ہمارے اندر اس کا شعور پیدا کیا اور ہمارے اندر اس مقصد کو بیدار کیا، جس کی وجہ سے ہم آج یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو عزیزو کہ جب ہماری آرمی، ہماری فوج میدان کارزار میں دشمن کے مقابلے میں اترتی ہے تو چھوٹتے ہی وہ اللہ کا نام لیتی ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس نعرے کی برکت سے، اس نام کی برکت سے کتنے میرے دوست عزیزو مقابلوں میں ہماری فوج کو فتح عطا فرمائی۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے جو ملک کی بنیاد ہے وہ اسلام ہے، نہ کہ روٹی کپڑا مکان۔ اب دوستو عزیزو بحیثیت پاکستانی ہونے کی بھی اور بحیثیت مسلمان ہونے کی بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے مقصد کی اور اس کے نظریے کی حفاظت بھی کریں، اس کا دفاع بھی کریں، اس کو باقی بھی رکھیں، اس کو عام بھی کریں جیسے کیسے ہو سکے۔ ہم اپنی نجی محفل میں جائیں تو وہاں بھی اس کا تذکرہ کریں، ہم نے گھر میں ہوں تو وہاں بھی اس کا تذکرہ کریں، ہم اپنے بچوں میں ہوں تو وہاں بھی اس کا ہم تذکرہ کریں، انہیں بھی بتائیں کہ پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس بڑے موبائل ہیں، ٹچ موبائل ہیں، تو ہم ایک خوبصورت سا اسٹیٹس بنا کر اپنے موبائل پر لگا دیں۔ اسی طریقے سے خوبصورت سا کلپ بنا کر اس کو مزین کر کے اس میں ایڈیٹنگ کر کے ہم اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں، ہم اپنے دوستوں کو یہ میسج سینڈ کریں تاکہ سب کو یہ بات معلوم ہو، جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی اور جو پاکستان سے باہر ہیں وہ بھی، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کی بھی اور بحیثیت پاکستانی ہونے کی بھی کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے نظریے کی بھی حفاظت کریں، اس کا دفاع بھی کریں اور اس کو پھیلائے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔